دوستوں، اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کارکردگی کے معاملے میں اس وقت ہماری دنیا کی سب سے بیسٹ کرنسی کون سی ہے، مطلب اس وقت ہماری پوری دنیا میں کس ملک کی کرنسی سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے، تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب تو امریکی ڈالرز، یو کے کا پاؤنڈ یا پھر یورپ کا یورو ہوگا۔ بچے ہوئے لوگ بھی یا تو کسی عرب کنٹری کا درہم اور ریال کا نام لیں گے یا پھر جاپان جیسے کسی ملک کی بات کریں گے، مگر آپ لوگوں کو یہ جان کر شدید حیرانی ہوگی کہ آپ لوگوں کے یہ سارے ہی جواب پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہی اچانک سے اس لسٹ میں ایک نئے ملک کی انٹری ہوئی۔ نہ صرف انٹری ہوئی ہے بلکہ اس ملک نے دنیا کے سب سے طاقتور اور مشہور ممالک کو پوری طرح سے حیران کر رکھا ہے۔ اس ملک نے ان سارے ہی ممالک کو کرنسی کی پرفارمنس کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور پچھلے صرف 1 مہینے کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، درہم، دینار جیسے سارے ہی کرنسیز کو پیچھے چھوڑنے والا یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کی کرنسی افغانی کے بارے میں۔ جس طرح امریکی کرنسی کو ڈالر، پاکستان کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ ابھی صرف 2 سال پہلے ہی یعنی سن 2021 میں جب افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ والی گورنمنٹ گری اور وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی، تو افغانستان کی اکنومی کی طرح ہی وہاں کی کرنسی بھی پوری طریقے سے کریش کر گئی۔ جنوری سن 2022 کا وقت آتے آتے تو افغانستان کی کرنسی کا برا حال ہو چکا تھا۔ لوگوں کو بھی یہی امید تھی کہ افغانستان کی یہ کرنسی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریش کر چکی ہے اور یہ کبھی بھی واپسی نہیں کرے گی، اور ایسا سوچنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی طالبان کی واپسی ہوئی تھی ویسے ہی امریکہ اور اس کے دوست ممالک نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی اس کی اکانومی پر برا اثر پڑا تھا، اور پھر اکانومی کی وجہ سے ہی اس کی یہ کرنسی بھی کریش کر گئی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنا شروع ہوئے اور طالبان بھی اپنی اس کرنسی کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کرنسی نے نہ صرف واپسی کی بلکہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی کہ پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے پرفارمنس کے معاملے میں دنیا کی ساری اچھی اور بڑی کرنسیز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کے وقت میں تو حالت ایسی ہے کہ افغانستان کی کرنسی $1 کے مقابلے میں 78 یا پھر 79 پر ہے، مطلب کہ امریکہ کے $1 افغانستان کی جو کرنسی ہے اس کے 78 یا پھر 79 کے برابر ہے۔ پرفارمنس کو چھوڑ کر اگر صرف نمبر کی بات کر لی جائے تو نمبر کے معاملے میں بھی اس وقت افغانستان کی کرنسی کافی ممالک سے آگے کڑی ہے۔ انڈیا کی گنتی اس وقت اکانومی کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہوتی ہے، جہاں آج کل انڈیا کا روپیہ $1 کے مقابلے میں 83 پر کڑا ہے، اور رہا سوال پاکستان کا تو اس کی تو بات ہی مت کیجیے، وہ تو پچھلے کچھ مہینوں سے 250 اور 300 تک جا پہنچا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ طالبان نے اپنی اس کرنسی کو اتنی جلدی اتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ طاقتور کیسے بنا لیا؟ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر تو مغربی ممالک کی ڈھیر ساری پابندیاں لگی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے ویسے تو بہت ساری وجہ بتائی جا رہی ہے، مگر ماہرین کی طرف سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ دراصل کچھ ایسے قاعدے قانون ہے کہ جو وقت کے ساتھ سمجھداری دکھاتے ہوئے طالبان کی طرف سے اپنے ملک میں لگائے گئے تھے، اور پھر انہی قوانین نے ان کی کرنسی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ سب سے پہلے قانون تو یہ تھا کہ طالبان نے طاقت میں آتے ہی اپنے ملک کے اندر $ڈالر اور پاکستانی کرنسی کو پوری طرح سے بین کر دیا، مطلب افغانی لوگ اب تو نہ ان دونوں کرنسیز کو اپنے بازاروں میں فزیکلی استعمال کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کی ٹرانزیکشن کر سکتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ وقت کے بعد طالبان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر اپنے ملک میں اپنی کرنسی کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ساری کرنسیز کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب جن لوگوں کے پاس دوسری کرنسیز تھی وہ ان کا استعمال کرتے تھے، تو اب وہ نہیں کر سکتے تھے۔ افغانستان کے لوگوں کو چاہے اب کچھ بیچنا ہو یا خریدنا ہو، ہر حال میں ان کو افغانستان کی کرنسی ہی استعمال کرنا تھی۔ اور تو اور بعد میں طالبان نے یہ بھی قانون نافذ کر دیا کہ اب اگر کوئی بھی افغانی شہری اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے تو وہ باہر جاتے ہوئے بھی وہ صرف ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہی ڈالر کیری کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ زمین کے ذریعے سے افغانستان کے بارڈر سے باہر جا رہے تو صرف $500 ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اگر فلائٹ کے ذریعے جا رہے
تو $5,000 سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں ہی کنڈیشن میں افغانستان کے لوگ اپنے ملک سے باہر لمیٹڈ ڈالر ہی لے جا سکتے تھے۔ سن 2022 میں طالبان نے تو اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ جب اس نے اپنے ملک کے اندر پوری طرح سے آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کو بین کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کی نظر میں غیر قانونی ہے۔ طالبان نے اس کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا تھا بلکہ لوگوں کے درمیان اویئرنیس پھیلانے کے لیے اس کا خوب چرچا بھی کیا، اور طالبان کے سارے ہی فیصلے اس کی ملکی کرنسی کے لیے ماسٹر اسٹروک ثابت ہوئے، کیونکہ ان تمام فیصلوں کی وجہ سے افغانی لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ اپنی لوکل کرنسی کو یوز کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے کچھ دن کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ نہ صرف پورے ہی افغانستان سے فورن کرنسیز غائب ہو گئی بلکہ جو لوکل کرنسی تھی اس کی ڈیمانڈ بھی آسمان پر پہنچ گئی، اور یہ ڈیمانڈ کا بڑھنا ہی تھا کہ جس نے افغانی کرنسیز کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوستو، افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ کرنے میں ان سارے فیصلوں کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ چائنا جیسے ملکوں کا قریب آنا بھی تھا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چائنا بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے قریب آیا ہے۔ طالبان اور چائنا کے بیچ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی ڈیلز ہوئی، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو وہ بڑی ڈیل تو یاد ہوگی جس کے تحت چائنا اور طالبان کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا کہ اگلے 25 سال تک چائنیز کمپنی افغانستان کے اندر سے تیل نکالے گی، جس کا فائدہ چائنا کو تو ہوگا ہی ہوگا، مگر طالبان کی تو اس سے قسمت ہی بدل جائے گی۔ افغانستان کی کرنسی کو اتنا زیادہ مضبوط بنانے میں جو آخری ایک اور بڑی وجہ تھی وہ دراصل خود یونائٹڈ نیشن اور امریکہ جیسے ممالک تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن یا پھر امریکہ جیسے ممالک طالبان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں کیسے بڑی وجہ ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے اب آپ لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ سن 2021 میں جب امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر واپس جانا پڑا، وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی تو افغانستان کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، کیونکہ افغانستان ایک لمبے وقت سے جنگ کا سامنا کر رہا تھا، بے روزگاری، غربت اور بھوک سب کچھ بڑھ چکی تھی۔ تو اس لیے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جیسے دنیا کے اس طرح کے دوسرے ممالک میں مدد پہنچائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی افغانستان میں مدد پہنچائی جائے گی۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن بالکل اسی طرح سے افغانستان میں مدد نہیں بھیج سکتا تھا جس طرح سے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک پہلے ہی افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا چکے تھے۔ طالبان کا نہ صرف فورن ریزرو فریز کر دیا گیا تھا بلکہ اس کے اوپر بینکوں کی ٹرانزیکشن پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرے گی کہ جس میں کسی بھی طریقے سے افغانستان کا کوئی بینک اکاؤنٹ انوالو ہو۔ تو اب اس طرح سے افغانستان چاہتے ہوئے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پیسوں کا کوئی لین دین نہیں کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ قانون تو یونائٹڈ نیشن پر بھی لاگو ہوتا تھا کہ جو افغانستان کی مدد کو بیچنا چاہتا تھا، تو اسی لیے یہ مدد تو بیچی گئی مگر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کے بجائے ڈالر سے بھرے ہوئے جہاز کی مدد سے بیچی گئی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار ڈالر سے بھرے ہوئے جہاز افغانستان کے شہر کابل پہنچا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان سارے ڈالرز کو افغانستان کی لوکل کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس سارے پیسے سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یو این او کی طرف سے مدد کے لیے بیچے گئے یہ ڈھیر سارے ڈالرز بھی افغانستان کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے تھے۔ تو یوں ان سارے ڈالرز نے افغانستان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔